نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں دستانے بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا، اسی حساب سے ہم نے ان میں لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے پہلوں کی طرح رسولوں کو جھٹلایا اور رسولوں کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے، تو انہیں سزا ہم نے یہ دی کہ انہیں ہلاک کر کے فرمایا کہ ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں داستانے بنا ڈالا تاکہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو، تو ایمان نہ لانے والے اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ یہ صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ایمان لانا ہے، اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ وہ دشمنی نہ کرے، بلکہ اللہ کی وحدانیت اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت اور تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر وہ عقل مندی کا ثبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ دونوں کو ہم نے اپنی آیتوں اور روشن دلیل جیسے عصا اور روشن ہاتھ وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، تو فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث وہ ایمان نہ لائے اور وہ بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات پیچھے کئی صورتوں میں آپ تفصیل سے سماعت کر چکے ہیں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے مختصر اس کا ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو قوم وہی کہنے لگی جیسے دیگر نبیوں کی قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے؟ تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ہم ان کے فرما بردار ہو جائیں؟ یہ لوگ
اپنی تکذیب پر اسی طرح قائم رہے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے پھر اللہ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اور یہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی، اور تاکہ فرمایا کہ یہ کتاب بنی اسرائیل اس کتاب کے احکامات پر عمل کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی دی اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم اور ان کے بیٹے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ تو کیسے بنایا؟ تو یاد رکھیے کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانی ہونا اس طور پر کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی اس طور پر ہیں کہ انہیں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا اور انہیں چولہے میں کلام کرنے کی طاقت دی، اور ان کے دست اقدس سے اللہ نے پیدائشی اندھوں کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند ہموار کشادہ پھلوں والی جگہ دی جو ان چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی، اور وہاں ان کی آنکھوں کے سامنے بہتا پانی بہہ رہا تھا کہ جو خوبصورت کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انہیں انعامات عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین، اور بعض مفسرین کہتے ہیں دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر جو قول ہے وہ دمشق کی یا فلسطین کی یا بیت المقدس کی سرزمین ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ایسی انہیں برکتیں عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی سیم حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا۔ اسی مناسبت سے پہلے میں آپ کے سامنے حلال کھانا اور ناپاک چیز سے بچنے کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ یعنی حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، یہ تین کام جس نے کر لیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی تین کام، ایک تو حلال کھائے، حلال کمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اس کی ذات میں جو شر بھی ہو لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں تین کام یہ جو کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا ہو، فرمایا آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔ الامان والحفیظ، کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حرام کا ہے، آ رہا ہے، آنے دو، اور اسی سے جسم پل رہا ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی حرام کی بوٹی کھانے سے اچھا ہے کہ حرام وہ مٹی کھا لے، یعنی اپنے منہ میں مٹی رکھ لے وہ حرام کی بوٹی سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان حرام کی بوٹی یا حرام کا
کچھ بھی کھا کے اپنے پیٹ میں لے کے جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ پھر حضور نے یہ والی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھایا کرو۔ پھر حضور نے اس سے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا حضور نے ذکر کیا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، اور پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا رب یا رب۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا ہو، اس کی غذا حرام کی ہو، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہے، تو میرے آقا کہتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو خاص طور پر حلال رزق آنے اور حرام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ دو دعائیں مانگا کریں، یعنی دیکھیے کہ حضور کو دعا سکھانے کے لیے جبریل امین آئے کہ آپ یہ دو دعائیں مانگا کریں، آپ بھی مانگیے میں بھی مانگوں۔ دعا بہت آسان ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یہ دو لفظ ہیں اس میں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی طیبا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی رزق بھی تو دے مالک اور نیک کام کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ کتنی پیاری دعا ہے، اگر کسی کو عربی میں نہ آتی ہو تو وہ اردو میں ہی مانگ لیا کرے، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ دعا مانگتے ہوئے حدیث پاک کو یاد رکھیے کہ جبریل امین نے حضور سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھ سے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دو چیزیں اللہ سے مانگا کریں۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھ کر یہ مانگیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات یاد رکھیے گا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی عبادات فرض تھیں، تو اب کوئی کسی بھی درجے کا ہو، جب انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام ولی کامل وہ انبیاء کے مقام تک یا صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، تو علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ان پر عبادت معاف نہیں تھی اور ان کو اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا، تو آج کا جاہل بناوٹی صوفی جیسے معاشرے میں یہاں نہیں لیکن آپ اندرون سندھ میں اور دیگر جگہ چلے جائیں تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے فقیروں والا لبادہ اوڑھا ہوا ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں وہ مقام حاصل ہو چکا ہے کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ عبادت انبیاء علیہم السلام پر بھی فرض تھی اور ان کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں آئیں گے؟ تو ہمیں یہ اللہ تعالی ہم سب کو اور مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو رزق حلال وسعت سے عطا فرما، برکت والی حلال طیب روزی عطا فرما، حرام کو لقمے
سے بچا اور نیک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ آج تک زندگی میں میرے مولا جتنے ہم نے اعمال صالحہ کیے ہوں اللہ اس تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، ہماری زندگی بھر کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو، ہمارے دیگر اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، ہمارے اندر سے ریاکاری کو دور فرما دے۔ اے مولا ہمیں اخلاص 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 عطا کر دے، ہر قسم کی بناوٹ اور مولائی کریم ریاکاری، غرور، تکبر، بد اخلاقی، بری سوچ، بد گمانیوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد زبانیوں سے، بد نگاہیوں سے اللہ ہمیں قرآن کے نور کی برکت سے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ فرما، ہمیں قرآن کا نور دے دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کا نور عطا کر دے، ہم سب کو باعمل بااخلاق بنا دے، حقیقی نیک بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے اللہ سب دعاؤں کو درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ماہ شعبان کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔